الٹے ہو جائے سیدھے ہو جائیں، اسرائیل خوش ہو ناراض ہو، ٹرمپ سے وہ نیتن یاہو لڑے یا نہ لڑے، ٹرمپ الیکشن جیتے یا ہارے، اس جنگ کو کنٹینیو کرنا، اس جنگ کو پرو ایکٹیولی آگے بڑھانا شاید ابھی کسی دنیا کے پاگل کے لیے بھی پاسبل نہ ہو۔ اس وقت ایسا کوئی فیکٹر دنیا میں موجود نہیں ہے جو اس وار کو کنٹینیو کرنے کے لیے کوئی لاجیکل یا کوئی اچیویبل آبجیکٹیو یا ٹارگیٹ بتاتا ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت پورے کی پوری امریکہ کو اگر دیکھیں تو اس نے اپنا پورا زور لگا لیا، ٹیکنالوجیکل اس کو سیٹ بیک بھی ہوا، ایئر سیٹ بیک ہوا، اسی طرح اسرائیل کو گراؤنڈ پہ سیٹ بیک ہوا اور اس کے لاسز ہوئے، بین ہی ایران نے بہت زیادہ نقصان لیڈرشپ کا وہ اٹھایا، لیکن اس سب کچھ کے بعد آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سٹرک ہوئی ہے، سنگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جنگ کو آگے بڑھانے کا، اچھا پھر پوری دنیا پہ جو اس کے نیگیٹو اثرات پڑے ہیں، امریکن لیڈرشپ کی اپنی کانسٹیچوئنسی جس بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہے، اسرائیل کے جو گراؤنڈ لاسز ہیں اور اس کے جو پولیٹیکل لاسز ہیں، اور ابھی تو ہسٹری بتائے گی کہ پوری دنیا کے اندر جو اس نے گڈ ول کو اپنی لوز کیا ہے، وہ سارے فیکٹرز جو ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایران نے اس ساری سچویشن میں اتنے لاسز اٹھانے کے باوجود بھی ایک سلائٹلی بیٹر بیلنس اچیو کیا ہے، تو لیکن وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ جو کسی جنگ کو کنٹینیو کرنے کی جسٹیفیکیشن دیتا ہو۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں جب یہ فرسٹ اس کا وہ ہوا تھا، سیز فائر ہوا تھا، اس وقت میں نے غالباً آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اب یہ تھوڑا لنگر آن تو ہو سکتا ہے، لیکن ایکٹیو وار کی جسٹیفیکیشن اور ریزنز جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں اس سارے سین میں۔ دوسری چیز جو اس کے اندر اگر میرے سے پوچھے، میں بڑا کریٹیکل ہوں ٹورڈز دا گورنمنٹ پرفارمنس، اگر اس کی بیک ہوم پرفارمنس کہیں گے اس میں بعد میں بات، لیکن جہاں تک انٹرنیشنل لیول پاکستان کے بارڈرز کے باہر جو اچیومنٹس ہیں ہماری وار مشین کی یا ہماری جو آرمی لیڈرشپ کی اور ہماری جو ڈپلومیٹک ایفنسو کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ لیں، پاکستانی عوام کی دعائیں سمجھ لیں، یا اس خطے کے اندر پاکستان کو عزت دینے کے اسباب سمجھ لیں، جو کچھ بھی سمجھ لیں۔ آج پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا کانفیڈنس دنیا میں وہ کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، جو ہم نے اپنی لائف کے اندر ایسی پوزیشن پاکستان کے لیے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی۔ لہٰذا یہ پاکستان کے اینڈ کے اوپر اچیومنٹ بھی ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک وہ بھی ہے، اور یہ میرا تو بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے۔ الٹے ہو جائے سیدھے ہو جائیں، اسرائیل خوش ہو ناراض ہو، ٹرمپ سے وہ نیتن یاہو لڑے یا نہ لڑے، ٹرمپ الیکشن جیتے یا ہارے، اس جنگ کو کنٹینیو کرنا، اس جنگ کو پرو ایکٹیولی آگے بڑھانا شاید ابھی کسی دنیا کے پاگل کے لیے بھی پاسبل نہ ہو، یہ پاگل لیڈرشپس ہیں ان کے لیے بھی پاسبل نہ ہو۔ لہٰذا یہ ایک ابھی آپ دیکھ لیں چائنا میں جو کچھ ہوا، رشین لیڈرشپ کا وہاں جانا، امریکن رائٹ آفٹر ٹرمپس وزٹ، مطلب اب یہ ہے کہ اس وقت نو گو سچویشن پہ تمام ممالک ہیں، ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس کہ وہ جلدی امن کر لیں یا دیر سے کر لیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جتنا وہ اس کو لنگر آن کریں گے اتنے نقصانات ان کے بڑھیں گے، اتنا دنیا کے اندر دنیا کے عوام کو تکلیف دے گی یہ جنگ، اور دے رہی ہے۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں میں اس کے بارے میں پوری طرح سے ہوپ فل بھی ہوں اور کانفیڈنٹ بھی ہوں، اور میں نے بہت اس کو اسٹڈی بھی کیا ہے، تمام جو لوگوں کے آبزرویشنز ہیں، مائنیوٹ سے مائنیوٹ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں ریپیٹ کرنے کو جنگڑا صاحب نے بہت سی چیزیں فرما بھی دی ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس جنگ کو گھسیٹ کے آگے لے جانا وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، اس لیے اس جنگ کا بہت زیادہ آگے جانا ممکن بھی نہ ہو۔ ہاں، بیوقوفی کے ذریعے تو آپ کوئی بھی نقصان کر سکتے ہیں اپنا، وہ اگر وہ کرنا چاہیں کچھ لیڈرشپ تو وہ کریں گی، لیکن عوام اپنے گھر میں بھی نقصان ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا، اور اس میں کسی کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا۔
ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. درانی صاحب, جھگڑا صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی یہ جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں, ایک بڑا کلیئر ڈیڈ لاک ہمیں نظر آیا تھا اسٹریٹ آف ہارموز پہ, اور ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ 26 جہاز جو ہیں وہ گزرے ہیں, انہوں نے ایک پراپر کنٹرولڈ وہاں پر زون بھی کریٹ کر لیا ہے, اور جو بھی جہاز گزرتے ہیں وہ اجازت سے گزر رہے ہیں. سو ایران از کلیمنگ کہ ان کا اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایک پریکٹیکل کنٹرول اس وقت موجود ہے, جبکہ امریکہ بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں ہرمز کو واپس پرانی سچویشن میں لانا ہے اگر ان نیگوسیشنز نے سکسیسفل ہونا ہے. اینڈ دین یورینیم انرچمنٹ, جس کے اوپر ایران ابھی بھی اسی پوائنٹ پر کھڑا ہے, اور وہی نیوکلیئر ڈیڈ لاک جو واشنگٹن کی طرف سے پہلے بھی ایک بہت میجر پوائنٹ جس کی بنا پر یہ جنگ شروع کی گئی تھی, یہ ڈیڈ لاکس ابھی بھی اسی طرح سے کھڑے ہیں, اور دونوں جو پارٹیز ہیں وہ اس پر اپنی پوزیشن چینج کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو کیا لگتا ہے, کیا ایسا کون سی ایسی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اپنی پوزیشن کو چھوڑے گی یا پیچھے جائے گی؟ کہنا مشکل ہے. جو بات آپ کر رہی ہیں اس کی ایک وجہ ہے, اور میں درانی صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ لاجیکلی اس جنگ کی کنٹینیو کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ وار فیئر میں یا سیاست میں فیصلے لاجک سے نہیں ہوتے, اور اسی چیزوں سے جو ہے وہ بڑی جنگیں جو ہے وہ چھل جاتی ہیں, اور اللہ کرے کہ نہ ہو. لیکن دیکھیں, پہلی بات جو کلیئر ہے, 3 اس میں مین سٹیک ہولڈرز ہیں. امریکہ کو اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے, اور پھر بالخصوص اس حکومت کو اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے امریکہ میں, اور پھر جو وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی واضح فتح کا سائن چاہیے. وہ کہتے بہت ہیں لیکن انہیں پتہ ہے, اور میرے خیال میں امریکن پبلک میں بھی بہت سو کو پتہ ہے, بہت سے لوگ جو ہے وہ امریکہ میں بھی جو مین سٹریم میڈیا یا ان کے سائٹ کا جو میڈیا ہے وہ سن کے جو بھی وہ کہتے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ریپبلکن پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ اس حالات میں اگر ایران کے ٹرم پہ سیز فائر سے پرماننٹ سیز فائر ہو گیا تو اس کا جو ہے وہ اثر مڈ ٹرم الیکشنز پہ ہوگا. پہلی بات تو اس لیے امریکہ نے سخت پوزیشن لی ہے کہ کسی طریقے سے وہ ایران سے ایسے کوئی چیز منوائیں کہ اس پہ یہ پتہ چل جائے امریکنیوں کو کہ امریکہ جنگ جیت گئی ہے. دوسری طرف اگر آپ ایران دیکھ لیں, دیکھیں ان کی اصلی کمپلشنز ہیں. پہلی بات یہ, اب یہ ہم پریکٹیکلی بات کرتے ہیں کہ امریکہ تو آبویسلی یہ چاہے گا, اور ساری مغربی دنیا کی یہ پوزیشن ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے, نہ نیوکلیئر انرچمنٹ کا رائٹ ہونا چاہیے. یہ تو مغربی دنیا کا جو ہے وہ 80 کی دہائی سے یہ پوزیشن رہی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ایران میں ہوتے تو جو ان کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ نے کیا ہے, تو وہ کوئی تو ڈیٹرنس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہیں گے نا, رائٹ؟ کیا گارنٹی ہوگی کہ 6 مہینے بعد یا سال بعد دوبارہ ان پہ حملہ نہ ہو؟ ٹھیک ہے جی, پہلی بات. دوسری بات جو اسٹریٹس آف ہارموز کی بھی بات ہے, وہاں پہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایران نے پریکٹیکلی کنٹرول حاصل کر دیا, کیونکہ وہاں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ روک سکتی ہے وہاں پہ اسٹریٹس کو. ایون میرے خیال میں اگر کسی دن عمانی چاہے تو وہ بھی روک سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو صرف وہ تھریٹ چاہیے کہ کوئی بھی کشتی وہاں سے جا رہی ہو اس کو آپ روک سکیں. یہ بھی ابھی امریکہ چاہے گا کہ واپس جو ہے وہ 0 پہ آئے, سارے عرب ممالک جو ہے وہ چاہیں گے. لیکن یہ کرتے ہوئے ایران کو کچھ نہ کچھ بدلے میں ملنا پڑے گا. بیسیکلی میرے خیال میں اینڈ میں سیز فائر انہی حالات میں ہو سکتا ہے کہ اگر ان میں کسی پوائنٹ پہ ایران جو ہے وہ گیو وے کرے تو ایک تو ان کے سینکشنز ہٹنے پڑیں گے, دنیا کو اس ایرانین نظام کو ماننا پڑے گا کسی حد تک. دوسری بات, کوئی نہ کوئی گارنٹی چاہیے ہوگی جس میں پروبیبلی چین, روس یا یورپ کردار ادا کر سکتا ہے کہ ایسے دوبارہ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ درانی صاحب کا میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, کتنا ٹائم لگے گا, کس کس کو کیا رول کرنا پڑے گا, ہو تو سکتا ہے. لیکن آبویسلی اس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز اپنا رول ادا کریں گے
تاکہ سب جو ہے وہ گھر خوش جائیں اور دنیا جو ہے وہ نارملسی پہ آ سکے.